رحیم نیوز کے ساتھ ایک بار پھر ماجد شمریز آپ کی خدمت میں حاضر ہے. پروگرام کا بقیہ حصہ یعنی کہ اس کا پارٹ 2 ہم شروع کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید مبارک علی شاہ صاحب اور ان کے ساتھ موجود ہیں سید اجمل رحیم صاحب. تو ان کا جو لائف کا جو انہوں نے پہلے بتایا کہ پی ایف آئی تک کا سیشن ہم نے کمپلیٹ کر لیا اور اب پی ایف آئی کے بعد ایز اے وہ جو ہے اسسٹنٹ کنزرویٹر جو ہے وائلڈ لائف وہ جا کے ڈپیوٹ ہوئے. اس کے بعد کی لائف ریٹائرمنٹ تک اور ریٹائرمنٹ کے بعد کی لائف کا جو ہے وہ باقی حصہ ہم اس میں کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم. اچھا سر, یہاں سے پاس آؤٹ آپ ہو گئے جا کے اسسٹنٹ کنزرویٹر وائلڈ لائف, کس جگہ پہ سر آپ کی پہلی پوسٹنگ ہوئی؟ میرے جی پہلے 1 سال کے لیے میری اٹیچمنٹ ہوئی جی. اچھا, میں ڈی ایف او وائلڈ لائف پشاور جو ہمارے سینئر موسٹ تھے ان کے ساتھ ایک ساتھ اٹیچ ہو گیا. تو پھر مجھے فیلڈ کی ایکٹیویٹیز دی گئیں گی کہ فیلڈ میں جاؤ, پھر آفیشیل جو اکاؤنٹنگ کے کام ہوتے ہیں وہ, اور پھر جو بھی میرا جو ڈی ایف او تھا مجھے جو بات وہ کام اسائن کرتا تھا میں ان کے ساتھ 1 سال اٹیچ رہا جی. پھر اس کے بعد 1 سال کا ٹینیور تھا. پھر اس کے بعد میری فرسٹ پوسٹنگ ایز اے ڈی ایف او وائلڈ لائف ڈی خان ہوئی جی. وہ تقریباً 89 میں ہوئی جی. ادھر ہو گئی, یاد آیا آپ کو؟ آ گیا آپ بکھر ڈی ایف او بکھر تھے. بالکل. تو جی پھر وہاں پہ میں رہا. تو ڈی خان میں یہ تھا کہ وہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک ایسا مصروف ترین وائلڈ لائف کے لحاظ سے ایک جگہ تھی جہاں پہ بہت زیادہ وائلڈ لائف, یعنی واٹر فاؤل کی وہاں پہ بہت آتی. واٹر فاؤل میں یہ ڈکس آ جاتی ہے, ڈکس آ گئی اور باقی چیزیں آ گئی. اس کے علاوہ ریپٹر آ جاتے ہیں. ریپٹر ان کو کہتے ہیں جو شکاری ہوتے ہیں, شاہین ہو گئے, اس کے علاوہ باز ہو گئے, اس کی مختلف قسمیں وہاں فیلکن وغیرہ ہو گئے, یہ وہاں پہ کافی پائے جاتے تھے جی. اور مائگریٹری برڈز پڑے جاتے تھے جی, تلور وغیرہ آ جاتے تھے. سائبیریا سے بھی وہاں پہ بنو میں جو ہے یہ ڈیمزل کرین آتی تھی جی, اور کامن کرین ایک بڑی ایک چھوٹی ہے, یہ کرین آتی تھی. تو یہاں پہ کافی, یعنی میں نے 1 سال گزارا اور یہاں پہ بڑے بڑے لوگ تھے جو کہ وائلڈ لائف میں بہت زیادہ انٹرسٹ لیتے تھے. تو ہم نے وہاں پہ پروٹیکشن کے کافی کام کیے. ہم نے وہاں پہ جو ہمارا یہ ایک نیشنل پارک تھا شیخ مدین نیشنل پارک, اس کو ہم نے مزید بہتر بنانے کی کوشش کی. اس کے علاوہ ہمارے کچھ گیم ریزرو تھی, وہاں پہ ہم نے پروٹیکشن کو اسٹرینتھن کیا. تو اللہ کے فضل سے یہاں پہ ہم نے ایک ریفیوج بنائی یہ ان کے لیے, واٹر فاؤلس کے لیے, کیونکہ کوئی جگہ تو ہو نا کہ جب کوئی برڈز آئیں تو ان کو, یہ جو واٹر فاؤلز ہوتے ہیں تو یہ سائبیریا سے آتے ہیں اور مختلف ملکوں سے گزرتے ہوئے یہ انڈیا کو چلے جاتے ہیں. تو ان کو راستے میں اسٹیجنگ گراؤنڈ کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہم نے کچھ چنکس ایسے کر دیے تھے جن کو فلی پروٹیکٹ کر دیا تھا. بنو میں ایک جگہ تھی, اس کو ہم نے فلی پروٹیکٹ کر دیا تھا. یہاں دریا خان کے ساتھ ایک جگہ تھی, اس کو ہم نے فلی پروٹیکٹ کر دیا تھا کہ یہاں پہ کسی قسم کا کوئی شکار نہیں ہوگا. ان کو ہم نے گیم ریزرو ڈکلیئر کر دیا. کس سیزن میں آتے تھے یہ جناب شروع ہو جاتے تھے یہ گرمیوں کے سیزن میں جی ہاں جی. وہاں پہ جب سردی ہو جاتی ہے نا, بالکل ٹھنڈ ہو جاتی ہے, تو یہ مائگریٹ سال میں 2 مرتبہ ادھر تھے. ایک مرتبہ جاتے ہوئے انڈیا اور ایک واپسی پہ 2 مرتبہ یہاں پہ اسٹے کرتے ہیں. تو اب تو پاپولیشن بڑھنے کی وجہ سے ان کے جو وہ ہیں ہیبیٹیٹ ہیں وہ کافی حد تک ڈیگریڈ ہو چکے ہیں, لیکن اس وقت ان کی بہت بڑی تعداد پائی جاتی تھی. اور خاص کر چشمہ تو بڑا ہوتا تھا, چشمہ تو ڈک سے بڑا ہوتا تھا. اس کے بعد جس کا کتنا پیریڈ ہے, اس کے بعد میں پھر یہاں پہ میں ایک ایڈ چیز کرنا چاہتا ہوں. وہاں پہ 1989 میں جب ہی واز ڈی ایف او, میں بکھر تھا اور یہ ادھر تھے ڈی ایف او ڈی آئی خان, تو ہی انوائٹیڈ اس. ریسنٹلی میری اور اکمل کی شادی ہوئی تھی, تو میں اپنی مسز اور اکمل کی مسز کے ساتھ ہم وی وزٹڈ ڈی آئی خان. وہاں پہ ہمارے بڑے پیارے دوست تھے نیاز احمد صاحب ہمارے بڑے زبردست دوست. اللہ تعالیٰ نے ان پہ بڑا فضل کیا ہوا تھا. بہت بڑی ان کی فلور مل تھی, 2-3 فلور ملز تھیں. تو اس نے مجھے نہیں چھوڑا. اس نے کہا بس, کیونکہ میرا بچپن کا دوست تھا, تو اس نے کہا میرے پاس ہی رہنا ہے تم نے.
تو بہرحال جتنا سمے وہاں پہ رہا تو اسی کے ساتھ اسٹے تھا تو یہ بھی تشریف لے آئے. ناظرین وہاں پہ نا جو سب سے مزیدار چیز زندگی میں ابھی بھی ہم ذکر کرتے ہیں, انہوں نے ہمیں صحبت کھلائی, اور وہ ڈائننگ ٹیبل اتنی لمبی تھی کہ اس پہ بچے سائیکل چلا رہے ہیں, فشنگ کر رہے ہیں, تو وہ ابھی تک ہمیں یاد ہے کہ صحبت کا جو وہ مشہور ڈش تھی جس طریقے سے بنی ہوئی تھی, یہ ان کے مرہون منت اور نیاز بھائی کے مرہون منت. اور نیاز کا میں دوسری ایک بات بتا دوں کہ انہوں نے دیکھا ہوگا اس نے میرا خیال ہے دنیا کی ہر قسم کا پلانٹ اپنی اس میں رکھا ہوا تھا. ہاں جی, ہر قسم کی مرغی اس کے پاس تھی, یعنی وہ ان چیزوں کا بہت زیادہ نیچر سے اس کا بہت زیادہ اور بعد میں بھی اور وہ ملاقات ہوئی تھی ان کے گھر میں, ماشاءاللہ اس کا علم بھی بہت اچھا ہے. یہ ہے کہ اچھے ہمارے ویورز کو بتائیں تو صحبت تھی کہ یہ میں بتا رہا ہوں, لیکن ڈوڈا لے کے اس کو نہیں ایسے ہوتے ہیں جی کہ یہ مرغی ہوتی ہے جی, مرغی کا سالن بنا دیا جاتا ہے. ایک اس میں اس کو کیا کہتے ہیں پرات میں, اور پھر پتلی پتلی روٹی بنائی جاتی ہے. اچھا, اور اس کو پیسز میں کنورٹ کر کے اس میں سالن اور مرغے ڈال دی جاتی ہے, اور وہ پھر اتنی ٹیسٹی ہوتی ہے کہ وہ چمچیوں سے کھاتے ہیں. اجمل صاحب خود ہی بتا سکتے ہیں کہ کتنا ٹیسٹی. اس کے بعد میں نے ایسی وہ صحبت مجھے زندگی میں نہیں نصیب ہوئی, بلکہ میں جب لاسٹ ٹائم ماجد آپ بھی آئے تھے جب وی وزٹڈ شاہ صاحب, وہاں پہ نیاز صاحب کو میں نے کہا بھی تھا, نیاز صاحب ہم نیکسٹ آئیں گے تو آپ نے ہمیں صحبت سے وہاں پہ جی ذکر بات ہوئی. چلے آگے چلتے ہیں. اس کے بعد آپ بتا رہے تھے کہ ڈی آئی جی خان آتے تھے سر بکر سے, تو پھر میں جی جناب وہ ہو گیا تو پھر میری ٹرانسفر ہو گئی پشاور ایز اے ڈی ایف او وائلڈ لائف ایکسٹینشن. تو ایکسٹینشن کا مین پرپز یہ تھا, مین آبجیکٹیو یہ تھا کہ لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کرنی ہے اباؤٹ دی کنزرویشن آف نیچر. تو اس میں جناب مختلف ایکٹیویٹیز تھیں, اور سب سے بڑی جو ایکٹیویٹی جو مجھے بہت زیادہ پسند تھی وہ یہ تھا کہ اسکولوں میں ہم نے وائلڈ لائف کلب بنا دی. صحیح. تو انیشیلی میں نے تقریباً 20 اسکول وائلڈ لائف کلب بنائے سر, جہاں پہ فورٹ نائٹلی میں جاتا تھا اور بچوں کو کوئی مووی پروجیکٹر ساتھ لے جاتا تھا جی, پروجیکٹر پہ ان کو فوٹو بتاتے تھے. کس سال کی بات بتاتے سر؟ یہ جناب 90 کی. 90 میں بھی پروجیکٹر میں آپ اس نے کیے کہ پریزنٹیشن یا پروجیکٹر ہوتے تھے, وہ اس میں سلائیڈز ہوتی تھی, سلائیڈ میرے پاس چانگا مانگا تھا. اچھا, تو بچوں کو بتاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے صوبے کو مختلف قسم کے جو ہیں زون عطا فرمائے ہیں. ڈیزرٹ ہیں یہاں پہ, سیمی ڈیزرٹ ہیں, فٹ ہلز ہیں, اوپر آپ جائیں پائن زون ہے, دیودار زون ہے, اوپر اگر آپ چلے جائیں تو سب الپائن پاسچر ہیں, کولڈ ڈیزرٹ ہیں. پھر ان کے مطابق ایسوسیٹڈ جو وائلڈ لائف ہوتی ہے وہ بھی ان کے فوٹوگراف ان کو بھی بتاتا تھا. فوٹوگرافک فارم میں آپ بتاتے تھے, ان کے کانسیپٹ ذرا جلدی کلیئر ہو جاتے تھے. بالکل. پھر ان میں ہم ایسے اور پینٹنگ کمپٹیشن کرواتے تھے جی, ایسے اور پینٹنگ کمپٹیشن ان میں ہوا کرتی تھی جی. اچھا. پھر اس میں جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آتے تھے اس کو پرائز دیا جاتا تھا, اور اس میں سب کو ہم انوائٹ کرتے, سب اسکولوں کو. اور پھر یہ ہوتے ہوتے جی ایون چیف منسٹر صاحب بھی 1-2 مرتبہ تشریف لائے تھے, اور انہوں نے جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ تھے تو انہوں نے ان کو انعامات دیے. ان کی کریج کو آپ امپروو کرنے کے لیے, ان کو بوسٹ کرنے کے لیے گرومنگ ہوتی تھی, اور ان کی جو کانفیڈنس لیول تھا وہ. اور اس کے علاوہ ہم ان بچوں کو ہم فیلڈ ٹرپ پہ بھی لے جاتے تھے. فیلڈ ٹرپ پہ لے جاتے تھے, بس ارینج کرتے تھے, ان کو لے جاتے تھے. منگلوٹ وائلڈ لائف پارک ہمارا ہے, اب بھی ہے, وہاں پہ لے جاتے, پورا دن یہ گزار. تو ایک تو یہ میں ان بچوں کو یہ کہتا تھا کہ آج آپ 90 ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ عرصے کے بعد آپ بڑی بڑی پوزیشنز پہ آ جائیں گے. جب آپ کو آج کچھ وائلڈ لائف کا آئیڈیا ہو جائے گا تو جس پوزیشن پہ بیٹھے ہیں کسی پہ تو انشاءاللہ آپ کریں گے. تو اب بھی مجھے لوگ ملتے ہیں, کریں گے بھی, اور آگے ڈیلیور بھی کریں گے. آپ یقین کریں گے جب جس وقت میں ریٹائر ہوا ایز اے چیف کنزرویٹر تو تقریباً 100-200-150 کے لگ بھگ جو تھے اسکول وائلڈ لائف کلب قائم ہو چکے تھے پورے پروونس میں. اور وہ پروجیکٹ پھر جاری رہا. گورنمنٹ نے بھی اس کو بڑا سپورٹ کیا جی, اور اس کی وجہ سے ہم نے کافی بچوں میں یہ کہوں کہ اگر ہزاروں کی تعداد میں نے پریزنٹیشن دی ہیں, اور ہزاروں کی تعداد میں ہم نے بچوں کو ایجوکیٹ کیا ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے پمفلیٹ, بروشرز, بکلیٹس, کیلنڈرز, یہ چیزیں ہم نے شائع کی. میوزیم بنایا ہم نے جی, بڑا خوبصورت. وہاں پہ
اسٹف وغیرہ ڈسپلے کیے, ان کی ہم نے ہر ایک اسٹف کی پوری پوری ڈیٹیل ہم نے وہاں پہ پرووائڈ کی. پھر ہم نے لائبریری وغیرہ بنائی جی, آڈیٹوریم بنایا, تو کافی کچھ کیا. اسی طرح ہم نے اسنو لیپرڈ, ایک بڑا ہی آپ کو پتہ ہے انڈینجرڈ اینیمل ہے جی, تو اس کی ہم نے فلم بنائی تھی. میں خود گیا دسمبر میں گیا چترال, اور چترال میں بھی چترال گول نیشنل پارک, جہاں پہ 2-3 فٹ برف کے اندر جانا پڑا. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, یہ بہت انٹرسٹنگ ہے. ہاں, یہاں پہ پوچھنا چاہوں گا کیا اسپیشل آپ کیمرہ وغیرہ وہاں پہ؟ یس سر, وہاں میں پہلے تو جی ہم نے یہ ان کو ہائر کیا, یہ فلم انڈسٹری والے کیمرہ مین ہوتے ہیں جی, اچھا, ان کو ہائر کیا ہم نے. اچھا, ان کو لیا, ان کو ساتھ لے کے پھر آپ کو پتہ ہے سردیوں میں چترال کی فلائٹ جو ہے تو اکثر بیشتر کینسل ہو جاتی ہے, تو بڑی مشکلوں سے ہم وہاں پہنچے. وہاں پہ بھی اسنو فال ہو رہی تھی. اچھا, پھر ہم گئے جی, پیدل گئے, گرتے بھی رہے, وہ بڑی بری حالت میں. ایک لمبی کہانی ہے. وہ یس بڑی لمبی. اچھا چلیے, اس میں مختصر کتنا ٹائم لگا آپ کو اس کو یعنی کہ پکچرائز کرنے میں؟ ٹائم تو لگا ہوگا, جیسے آپ نے کیمرے فٹ کر دیے. ایگزیکٹلی جی, وہ تقریباً ہمارا 1 ہفتہ لگا جی. 1 ہفتہ اوپر ہی. اور یہ کتنے منٹ کی ہے, کتنے گھنٹے کی مووی تھی؟ یہ تقریباً جی 40 منٹس کی. 45. سر امیزنگ سر, یہ ہم نے بنائی پریزنٹیشن پھر انہوں نے مووی بھی بنائی, تو اپریشیٹ. مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ نتھیا گلی ٹھہرا ہوا تھا. اچھا, تو وہاں پہ بھی ایک آپ نے وہ نیشنل پارک اور ایک زو بنایا ہوا تھا. اوپر ہم نے لالزار, وہ جب میں چیف ہو گیا نا جی, چیف کنزرویٹر جب ہوا. اچھا, یہ تو میں آپ کو ڈی ایف ایکسٹینشن کی بات کر رہا ہوں. ڈی ایف ایکسٹینشن تھی. اچھا, ابھی اس کے علاوہ بھی ہم نے جی ڈکس پہ, ڈیئرس پہ اور چیزوں پہ کافی ڈاکومنٹری ہم نے بنائی ہے جی. اور پھر ہم نے نیشنل ہوک اپ پہ ان کو ٹیلی کاسٹ بھی کیا ہے, انٹرنیشنل لیول. ہاں, اور پھر ریڈیو ٹاکس بھی ہوتی رہی ہیں, اس میں بھی میں جاتا رہا ہوں جی. ٹی وی ٹاکس بھی ہوتی رہی ہیں, اس میں بھی جاتا رہا ہوں. اور میری ٹیم بھی میرے ساتھ لگی رہی, وہ بھی جا کے ساری جگہوں پہ لیکچر وغیرہ یہ چیزیں دیتے رہے. وائلڈ لائف ایکسٹینشن کیے. پھر اس کے بعد جناب میری جو ہے وہ سلیکشن ہو گیا ایک پروجیکٹ پہ, ماؤنٹین ایریا کنزروینسی پروجیکٹ. اس میں ایز اے بایوڈائورسٹی اسپیشلسٹ مجھے انہوں نے ہائر کر لیا. IUCN کا یہ پروجیکٹ تھا, ورلڈ بینک کا تھا جی. تو اس میں میں پھر چترال میں رہا. چترال میں میں نے تقریباً 2 سال وہاں پہ گزارے جی. تو وہاں پہ کافی فار فلنگ ایریاز کے ہم نے وزٹ کیے. وہاں پہ ہم نے کمیونٹیز کو آرگنائز کیے جی. اور یہ ٹرافی ہنٹنگ کے سلسلے میں میڈیسنل پلانٹس جتنے تھے ان کی ہم نے ریکنگ کی, ان کی ہم نے یوزز کو کیا, لوگوں میں ان کی اویئرنیس وغیرہ کریٹ کی. ہم نے مینجمنٹ پلان بنائے مختلف قسم کے, ولیج مینجمنٹ پلان بنائے جی. اس طرح نہیں بنائے کہ ہم نے خود بنائے, بلکہ لوگوں کو بیچ میں انوالو کیا. لوگ بیچ میں انوالو ہوئے, ورکشاپیں ہوئی, سیمینار ہوئے, ایگزیکٹلی یہ ساری چیزیں ہوئی. تو پھر وہاں سے جب میں بایوڈائورسٹی کنزرویشن اسپیشلسٹ تھا, تو انہوں نے مجھے امریکہ بھجوا دیا ایک کورس کے لیے. اچھا, ہاں جی, بایوڈائورسٹی اینڈ کنزرویشن کورس تھا وہ 40 دن کا. تو میں پھر 40 دن کے لیے سمیتھسونین انسٹیٹیوٹ امریکہ میں آپ نے سنا ہوگا جی, ورجینیا میں, وہاں پہ میں تقریباً 40 دن رہا. تو وہاں سے پھر میں نے کورس کیا. پھر میں جب واپس آیا تو پھر کچھ عرصے بعد مجھے پروجیکٹ والوں نے مجھے MSc بایوڈائورسٹی اینڈ کنزرویشن کے لیے وہاں بھجوا دیا, لیڈ یونیورسٹی. وہاں سے پھر میں نے یہ میں ڈگری لی جی. 2000 تقریباً 3 تھا میرا خیال ہے اس کے اینڈ میں. پھر میں جب یہاں آیا تو پھر میری DFO وائلڈ لائف کوہاٹ میری پوسٹنگ ہوئی تھی. اچھا, اس کے بعد سر ایز اے کنزرویٹر, ایز اے چیف, پھر میں جی ایز اے کنزرویٹر 2007 میں کنزرویٹر بن گیا. تو کنزرویٹر کے ساتھ یہ تھا کہ میرے ساتھ 6-7 ڈویژن آ گئے. ان کی اوور آل سپرویژن تھی, لک آفٹر تھی. وہ ہم نے مختلف قسم کے ہم نے نیشنل پارکس ان کو فردر ہم نے اسٹرینتھن کیا. ان کے ہم نے پروجیکٹس بنائے جی. ہم نے کئی پروجیکٹس بنائے جی, کئی پروجیکٹ بنائے. اور پھر ان کو ہم نے امپلیمنٹ کیا اللہ کے فضل سے.
پھر 2011 میں جی مجھے اللہ نے کیا کہ میں پروموٹ ہو گیا ایز اے چیف کنزرویٹر وائلڈ لائف. اور چیف کنزرویٹر وائلڈ لائف میں تو اللہ پاک نے مجھے اچھی ٹیم دی تھی, میرے اچھے لوگ تھے, میرے سینئر, میرے سیکرٹریز, میرے منسٹر, میرے چیف منسٹر, سارے بڑے کوآپریٹیو تھے. تو اللہ کے فضل سے ہم نے اس میں لینڈ مارک اچیومنٹ کی ہے. ایک تو یہ وائلڈ لائف ایکٹ جو تھا جی, یہ 1975 کا, ہاں جی وائلڈ لائف ایکٹ یہ 1975 کا تھا, بالکل ایبسلیوٹ ہو چکا تھا. اس میں سزائیں تھیں نہیں, نہ ہونے کے برابر تھیں, اس میں جرمانے نہ ہونے کے برابر تھے. 1975 میں آپ کو پتہ ہے کون سے نئے کنسیپٹ, ابھی کون نئے بایوڈائورسٹی کنزرویشن کنسیپٹ آ گیا, ایکو سسٹم مینجمنٹ کنسیپٹ, بائی لیٹرل ملٹری لیٹرل ایگریمنٹ آ گئے جی, ٹھیک ہے جی, جو انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ ہے. اس قسم یہ چیزیں تو کور نہیں ہو رہی تھی. کمیونٹی پارٹیسپیشن آ گئی جی, اویئرنیس آ گیا. ایکسیٹو کا مطلب یہ ہے کہ آپ زو وغیرہ بنا سکیں, اپنے لیے بریڈنگ فارم بنا سکیں, یہ چیزیں نہیں تھیں کافی. تو پھر ہم نے جی اس پہ کام شروع کیا تقریباً 10-12 سال کی محنت کے بعد یہ 2016 میں اللہ کے فضل سے کیبنٹ سے یہ منظور ہوا, اور پھر کیبنٹ سے منظور ہو کے پھر پروونشل اسمبلی نے اس کو منظور کیا, اور اب یہ ایکٹ امپلیمنٹ ہو چکا ہے ماشاءاللہ. اور اب جرمانے بھی لاکھوں روپے میں ہو گئے ہیں. جو پوزیشن لائسنس ہے ان کی بھی فیس بڑھ چکی ہے. اسی میں امینڈمنٹ کر کے 2016 میں نیا ایکٹ آ گیا جی, اور اس پہ نئی پروویژن ڈالی گئی, کافی نئے سیکشن اور سب سیکشن اور کلاس اور ڈیفینیشنز, اور یعنی انٹائرلی تقریباً یہ چینج ہو گیا جی. اس میں دنیا کی ہر ایک چیز جو کہ بایو ڈائیورسٹی سے ریلیٹڈ تھی ہم نے اس میں ڈالی ہے. اور پروٹیکٹڈ ایریا کی پہلے 2-3 قسمیں تھیں, نیشنل پارک تھا, وائلڈ لائف سینچری تھی, گیم ریزرو تھی, وہ بڑھا کے ہم نے تقریباً ان کو 12-13 پروٹیکٹڈ جو ایریاز تھے ان کی کیٹیگریز بنا دی. دوسرا یہ کام کیا جی کہ ہم نے نیشنل پارک کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ جو 711 ملین کا ہے, ہمارا ADP 200 ملین سے زیادہ کا نہیں ہوتا تھا, تو ہم نے یہ تقریباً 711 ملین کا پروجیکٹ گورنمنٹ سے منظور کروایا. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ PTI کی گورنمنٹ تھی اور وہ بہت زیادہ انٹرسٹڈ تھے اپنا انوائرمنٹ میں, جنگلات میں, وائلڈ لائف میں, اور انہوں نے, اور ہمارے سیکرٹری صاحب اس وقت کے جو سیکرٹری حماد خان صاحب تھے, انہوں نے فوراً وہ پروجیکٹ منظور کیا. اور بہت بڑی ہماری لینڈ مارک اچیومنٹ ہے. اس میں ہمارے 6 نیشنل پارک کور ہو رہے ہیں, اور ماشاءاللہ اس میں اب کافی یعنی سیڈ فنڈ جس کو کہا جاتا ہے وہ ہم نے کمیٹیز بنائی ہیں, ان کو ہم نے فنڈز دیے ہوئے ہیں, لوگوں کو امپلائی کیا ہوا ہے, وہاں پہ کافی کام ہو رہا ہے. اس کے علاوہ جی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک دوسرا جو پشاور کے لوگوں کا خاص کر اور پورے صوبے کا عموماً ان سب کا یہ بڑی ڈیمانڈ تھی کہ پشاور میں ایک زو ہو. تو یہ یہاں پہ ناظرین میں بتانا چاہتا ہوں کہ زو کی ہم نے ڈاکومنٹری بنائی ہے, اور میں کیونکہ بچپن سے لاہور زو بھی دیکھتا رہا ہوں, لیکن اگر آپ پشاور زو دیکھیں گے تو آپ کو لاہور زوز کے آگے بہت ہی ماٹھا نظر آئے گا. وہاں پہ سٹینڈرڈ قسم کا آؤٹ لے بنا, اور پھر پنجرے اور وہ گزیبوز, اور پھر جانوروں کی جو سلیکشن تھی بہت اچھی تھی, نگہداشت تھی, ہیلتھ کنڈیشن بہت اچھی تھی. تو یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے ان کا مبارک شاہ صاحب کا اور مبارک شاہ کے سٹاف کا. سر اس کے بارے میں یہ آپ کا میرا خیال ہے آپ کی ریٹائرمنٹ کا جو لاسٹ پورشن تھا, یہ لاسٹ بال پہ چھکا, یہ ماشاءاللہ جی یہ تقریباً لیٹ ارلی 90s سے یہ کنسیپٹ شروع ہوا تھا, یہ اس کا اپنا زو کا. تو کافی یعنی چیف صاحب نے, میں اس وقت DF ایکسٹینشن تھا تو مجھے بیچ میں بڑا انوالو رکھا سائٹ سلیکشن کے لیے. آگے پیچھے سیکرٹری صاحبان بھی ساتھ جاتے تھے, لیکن کوئی نہ کوئی چیز بن جاتی تھی. پھر جی تقریباً ہوتے ہوتے کافی ٹائم گزر گیا, پھر یہ پروجیکٹ آئے, پھر غائب ہو جائے, پھر آئے, پھر غائب ہو جائے. تو میں جب چیف بنا تو میں نے کہا یار یہ ہر حالت پہ یہ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی.
تو میں نے کہا نا کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کی اور ہمارے اس وقت کے سیکرٹری صاحب کی سیکرٹری حماد خان صاحب کی یہ بڑی خواہش تھی کہ یہ ہو جائے اور گورنمنٹ بھی یہ چاہتی تھی. تو اللہ نے کیا کہ پھر ہم کو یہ پی ایف آئی سے یہ والی جو انٹر رینج مینجمنٹ سینٹر تھا یہ مل گیا. ہم یہ 29 ایکڑ کا تھا تو یہ ہمیں 99 ایئر کی لیز پہ ہم نے لے لیا سارا پروسیجر پورا کر کے. پھر ہم نے تقریباً 2 سال اس پروجیکٹ کے بنانے میں لگائے, اس کی ڈیزائننگ میں لگائے. اس کے لیے ہم نے آپ کے لاہور سے ڈی جی صاحب کو کنٹیکٹ کیا, وہاں پہ چیف آرکیٹیکٹ کو جو ڈراف مین ہے ان کو کنٹیکٹ کیا, وہ یہاں پہ آئے. یہ تو پورا جنگل تھا, ایک جنگل تھا اور بس ایک ویسٹ لینڈ تھی. تو اللہ نے کیا کہ پھر ہم نے اس کو بنایا. شروع میں یہ 185 ملین کا ہے, اب سن رہے ہیں کہ 2 بلین سے بھی زیادہ کا ہو گیا ہے اور نئے بیچ میں وہ آ رہے ہیں. یہ 3 فیزز میں ایکچولی تھا. پہلا فیز میں کچھ کیجز بنانے تھے, پھر دوسرے فیز میں کچھ انکلوجر بنانے تھے, پھر تیسرے کیس میں کچھ انکلوجر فیز میں کچھ جانور لانے تھے. تو اب ماشاءاللہ یہ تیسرے فیز تک تو پہنچ گیا ہے اور آگے بھی انشاءاللہ بڑھ رہا ہے. اور میں نے یہ سنا ہے کہ وہ تو اب ملینز آف روپیز کی اس کی انکم ہے اور لوگ اس سے بڑا محظوظ ہو رہے ہیں. اور آپ نے خود یہ دیکھا ہے, وہ ہم نے اس کی ڈاکومنٹری بنائی ہے. یہ جو آپ کا انٹرویو جائے گا اس سے پہلے زو کی ڈاکومنٹری بھی آپ کو وہ دیکھیں گے کہ انٹرنیشنل لیول کا زو جہاں پہ میں نے لوگوں کو بھی دیکھا, وہاں پہ بچے بڑے بوڑھے اور اتنے ڈسپلن, ان کو بتا رہے تھے کہ ان کو لوگوں کو پہلے ڈسپلن کیا ہم نے, تو اس کے بعد پھر اب وہ لوگ اس کو بڑے خصوص اور خشوع سے دیکھ رہے ہیں. اور میں یہ بات بتاؤں کہ یہاں پہ ہمارے چیف کنزرویٹر, ہمارے جو کنزرویٹر ہیں یا ڈائریکٹر ہیں, اسٹاف ہے, آپ نے دیکھا ہوگا وہ کتنی زیادہ محنت کرتے ہیں. ان کی کیا حالت, جانوروں کے ساتھ جانور بنے ہوئے, ان کی محنت کی سلسلہ ہے کہ آج یہ لوگ اس طرح آ رہے اور صاف ستھرا ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے جو یہ کام کیے ہے, تقریباً مجھے یاد ہے 55,000 فیٹ ہم نے جو ہے جاگنگ ٹریک اس کے ارد بنائے ہیں, جس کو لوگ, وہ آپ کی کاوش ہے, وہ آپ کی محنت ہے, وہ اب نظر آیا, ویل پلانڈ, ویل لے آؤٹ, ہر چیز کی ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کہتے ہیں. اور ایک یہ بات بتا دوں, میں آخر میں یہ بات آپ کو بتا دوں کہ یہ جتنی میں نے سروس کی ہے میرا اللہ جانتا ہے. میں نے اپنے اللہ کے آگے حاضر ہونا ہے اور میں نے اپنے اللہ کے آگے جواب دیے ہیں. جتنا مجھ سے ہو سکا ہے میں نے گورنمنٹ کے ساتھ, کبھی گورنمنٹ کے پیسے کے ساتھ کبھی بھی غداری نہیں کی, کوئی چوری نہیں کی. نیت میری صفات تھی, میرا اللہ میری مدد کرتا رہا. میرے جو اپنے کولیگز تھے, میرے جو سینئرز تھے, میرے جو جونیئرز تھے, میرے جو ساتھی تھے, سب میرے. ممتاز صاحب کے بارے میں, ممتاز صاحب تو بہت بڑی شخصیت ہیں جی. انہوں نے تو بہت بڑا ان کا کنٹریبیوشن تھا. انہوں نے جو بنایا تھا ان کو لے کے ہم نے آگے چلنا تھا. ان کے دور میں جتنے پروٹیکٹڈ ایریاز بنے تھے سینکڑوں کی تعداد میں, وہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. جب جس وقت ہم چیف بنے تھے, ہم ان سے, اور اکمیل صاحب ان کو اللہ اپنے جوال رحمت جگہ نصیب عطا فرمائے, ان سے ہم ہدایات لیتے رہے ہیں. ساری زندگی ان سے ہم ہدایات لیتے رہے اور ان کے کہنے پہ ہم عمل کرتے رہے, تو مزید ترقی کرتے رہے ہیں. اپنے بزرگوں سے ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے. بہت شکریہ آپ کا. شاہکار پشاور جو زو جو ہم نے کل دیکھا, اس کا جو ڈائریکٹر تھا ویجیلنٹلی وزٹ کر رہا تھا, بار بار جا رہا تھا, ایک جتنے بھی ہمارے وزٹرز آئے تھے ان کو دیکھتا تھا, ان کے آؤٹ پٹس لیتا تھا. اور پروگرام کا ان کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ میرے کہنے پہ میں یہ کہنے لگا تھا کہ ان کا بہت شکریہ, انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں ٹائم نکالا اور ہماری پروگرام میں شامل ہوئے. اور اب آپ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. مجھے سعید اجمل رحیم صاحب کو اور سعید والدی صاحب کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.